کہ ہم نے دم کروا لیا ہے تو ہم اینجیوگرافی دوبارہ کر دیں تو ہماری نالیاں کھل گئی ہیں, پیر صاحب نے کہا ہے. اب مطلب فار گاڈ سیک, پیر صاحب بے شک ایک دن پہلے خود اپنی اینجیوگرافی دوبارہ بھلا کے کروا کر گئے ہوں. دیکھیں اس حوالے سے دیکھیں تو سگریٹ تو ایک بلیسنگ نظر آتا تھا. مطلب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ سوشل سٹگما تو سمجھا جاتا تھا نا جی. مطلب آپ کو یہ تو شرم آ جاتی تھی کہ کسی کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ نہیں پئیں گے. وہ ویپ نے تو وہ شرم ہی حیا ختم کر دی. دیکھیں ڈیزیز پیراڈائم شفٹ ہے اور بڑا obvious پیراڈائم شفٹ ہے. تو ہم جو بیماریاں پہلے جب ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ جو لیٹ ایج میں جا کے ہمارے آبزرویشن میں آتی تھیں یا ہمارے ٹیچرز ہمیں ان پہ پڑھاتے تھے, اب تو وہ بہت جلدی ایج میں آنا شروع ہو گئی ہیں. جہاں تک بات ہے لائف ایکسپیکٹنسی کی, بالکل ایسے ہی ہے, لائف ایکسپیکٹنسی بڑھی ہے تھینکس ٹو سائنس, تھینکس ٹو میڈیکل فیلڈ. سٹنگ از نیکسٹ ٹو اسموکنگ, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. لوگ بھی یاد رکھیں اس کو, 10 منٹ کے جو ہم تو سر گھنٹوں بیٹھ رہے تھے, کہ یہ اتنی ہی ڈینجرس ہے جتنی کہ اسموکنگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم و ویلکم بیک ٹو اوور پوڈ کاسٹ. اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہیلتھ ایشوز کے اوپر کچھ ہم نے ایک آؤٹ آف نو ویئر پوڈ کاسٹ کی تھی, اور اس کے بعد سے جس طرح کا میسو رسپانس آیا اور آپ ہی لوگوں کی جانب سے ہمیں یہ پھر فیڈ بیک بھی آیا, سجیشنز بھی ہیں کہ اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر مزید معتبر لوگوں کو آن اسکرین آن کیمرہ لا کے ڈیلی ویل بینگ کی باتیں اور میڈیکل ہیلتھ کی باتیں جو ہے وہ ضرور آپ تک پہنچائی جائیں. آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی سینئر ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں, ڈاکٹر جنید ظفر, پروفیسر آف کارڈیولوجسٹ, جو کہ بہت ہی سینئر ڈاکٹر ہیں. سر ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ احمد صاحب, اٹس اے پلیجر, اٹس این آنر فار می, آپ نے مجھے بلایا. تھوڑا سا سر بتائیے گا, میں نے بڑے سادہ الفاظ میں آپ کو تعارف تو کروا دیا, لیکن آپ خود تھوڑا سا اپنا تفصیلی بتا پائیں, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی اور تعارف بھی. احمد فوزان صاحب, میں بیسیکلی کارڈیولوجسٹ ہوں, میں فزیشین بھی ہوں. میں نے پہلے میڈیسن میں میڈیکل اسپیشلائزیشن کی اور اس کے بعد پھر میں نے کارڈیولوجی کی ٹریننگ لی. اب اس وقت کرنٹلی میں انٹرنیشنل کارڈیولوجسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں. میری گورنمنٹ سیکٹر میں انگیجمنٹ ہے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں اور سر گنگا رام ہاسپٹل میں. میں وہاں پہ کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں. میں پروفیسر آف کارڈیولوجی, اور میں ساتھ ساتھ اپنے کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں ایز انٹرنیشنل کارڈیولوجسٹ. حمید لطیف ہاسپٹل ہے لاہور میں, تو میں وہاں پہ ایز اے پرائیویٹ پریکٹس وہاں پر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں. تو کارڈیولوجی جنرل اور انٹرنیشنل کارڈیولوجی سے ریلیٹڈ زیادہ تر سروسز جو لوگوں کو چاہیے وہ ہم وہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں دونوں سیکٹرز میں. میرا جو پرائمری انٹرسٹ ہے وہ تو اوبیسلی میڈیکل فیلڈ میں ہے, لیکن میں ریسرچ ورک میں, ایکڈیمکس میں کافی زیادہ انوالوڈ ہوں. ہمارے انڈر گریجویٹ, پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, ٹرینیز ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں, تربیت لیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے کمیونٹی کی سروس کرتے ہیں. ریسرچ میں بھی میں نے کافی کام کیا ہے. میرے کوئی تقریباً 30 سے زیادہ نیشنل اور انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں, اور ان کی اب تک کوئی تقریباً 300 سے زیادہ انٹرنیشنل سائٹیشنز ہو چکی ہیں. تو ساتھ میں میری پاکستان کارڈیک سوسائٹی سے انٹرنیشنل کارڈیک سوسائٹیز ڈفرینٹ جو یو ایس اے کی ہیں, یورپ کی ہیں, ان کے ساتھ بھی اٹیچمنٹس ہیں. میں ان کی فیکلٹی میں بھی ہوں شامل, اور بس اس طرح جہاں پہ بہتری کی لگتا ہے اپنے لیے بہتری نکال سکیں گے سوسائٹی کے لیے, وہاں کوشش کرتے ہیں. دس از امیزنگ. تو سر کیا سمجھتے ہیں, اگر اوور آل میں آپ سے بات کر پاؤں کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے ہمارا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, بڑی پروگریس ہو گئی ہے, تو آج کے زمانے میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے, جو اوور آل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ کافی بہتر ہیں, ہیلتھ ریٹ بڑھ رہا ہے, لائف ڈیتھ ریٹ کم ہو رہا ہے, اس طرح کی بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں. آن دی ادر ہینڈ ایک ڈبیٹ یہ بھی ہے کہ جب پرانے لوگ تھے ان کی چونکہ ڈائٹ بڑا آرگینک تھی, ان کی جو ہے وہ چیزیں نیچرل لائف اسٹائل تھا, تو ان کی ہیلتھ بہتر تھی, ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بہتر تھی, لیکن میڈیکل سائنس کی ترقی آج زیادہ ہے. تو آپ جو اوور آل اتنی ساری اپنی چیزیں بتائی ہیں, اس میں سب سے بہتر آبزرو کرتے ہوں گے, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے ترقی تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. سائنس جو ہے وہ جو پروگریس کر رہی ہے, نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو بہت ساری چیزیں جو پہلے پازیٹیولی لی جاتی تھیں ان کے نیگیٹو اسپیکٹ سامنے آئے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو پہلے نیگیٹو لی جاتی تھیں ان کے پازیٹیو اسپیکٹ سامنے آئے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی یہ ٹائم ٹو ٹائم پبلک کو, لوگوں کو, جو نان میڈیکل لوگ ہیں ان کو گائیڈ بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں پہلے اس طرح سمجھی جاتی تھیں, اب اس طرح ہیں, تو اس اپنے لائف اسٹائل کو موڈیفائی اس کے اکارڈنگلی کریں. جہاں تک بات ہے لائف ایکسپیکٹنسی کی, بالکل ایسے ہی ہے, لائف ایکسپیکٹنسی بڑھی ہے تھینکس ٹو سائنس, تھینکس ٹو میڈیکل فیلڈ, کیونکہ بہت ساری ایمرجنسیز پہلے ایسی تھیں میڈیکل فیلڈ میں جن کا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں تھا. اب وہ ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. ایون پاکستان میں اب الحمدللہ اسٹیٹ آف دا آرٹ کارڈیولوجی سروسز اویلیبل ہیں. ایمرجنسیز کو بہت اچھا ڈیل کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے لائف ایکسپیکٹنسی بڑھی ہے. اب یہ ہے کہ کانٹریری ٹو دس پروگریس ان میڈیکل سائنس, اس کے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ڈے ٹو ڈے پریکٹس میں لوگ ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے لیے ڈیٹریمنٹل ہوتی ہیں, ان کی ہیلتھ کے لیے بری ہوتی ہیں, اور ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں پھر الٹیمیٹلی وہ فائدہ نہیں پہنچا پاتی لائف ایکسپیکٹنسی کی, جو خاص طور پر آپ بات کر رہے تھے.
ویسٹ میں ہم جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں لوگوں میں جہاں پہ ہیلتھ اویئرنیس زیادہ ہے, اپنی ویل بینگ کا اندازہ زیادہ ہے, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹرو اسپرٹ میں نظر بھی آتی ہیں. ہمارے ہاں تھوڑا سا لیک ہے اس چیز کا. صحیح. سر کارڈیولوجی کی اس فیلڈ کے اندر جو آپ نے بتایا سر, اس کے اندر بہت سارے متس بھی پائی جاتی ہیں اور لوگ اس کو جو ہے وہ اسپیشلی اپنے آپ درمیان میں, اور بھی آپ نے بات کی بڑی دلچسپ ہے کہ جب لوگ سیلف میڈیکیشن میں چلے جاتے ہیں تو وہ بہت سارا اپنی صحت کے ساتھ زیادتی غلط بھی کرتے ہیں. تو اس کو ذرا پلیز ایڈریس کیجیے گا جو اس کے اندر اسپیشلی جو متس پائی جاتی ہیں. دیکھیں متھ جو ہے نا اس کا تعلق ہمارا ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز ہیلتھ. ہماری جو پبلک ہے, ہماری جو جنرل پبلک ہے, ان کا ایٹیچیوڈ ہیلتھ کی طرف, انہوں نے ہیلتھ کو سیریس لیا ہی نہیں کبھی. جب آپ ہیلتھ کو جب سیریس نہیں لیتے تو پھر اس سلسلے میں آپ ریسرچ بھی نہیں کرتے, اپنے آپ کو اس سے یوز ٹو بھی نہیں کرتے, اس کے لیے زیادہ نالج بھی گین کرنے کی, اور پھر آپ متس کا شکار ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بتاؤں, ایسی متس آپ دیکھیں گے, سنیں گے, حیران ہو جائیں گے. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں جگہ سے دم کروا لیا. اوبیسلی اسپریچول ٹریٹمنٹ ہے اس میں, تو کوئی میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ وہ مطلب اس کو پرائرٹی دے کے اور اس کے بہاف پہ اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے دم کروا لیا ہے تو ہم اینجیوگرافی دوبارہ کر دیں تو ہماری نالیاں کھل گئی ہیں, پیر صاحب نے کہا ہے. اب مطلب فار گاڈ سیک, پیر صاحب بے شک ایک دن پہلے خود اپنی اینجیوگرافی دوبارہ بلا کے کروا کر گئے ہوں. ایکچولی یہ ہوتا بھی ہے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جی میں تو جوان ہوں, میری تو ابھی ایج ہی کچھ نہیں ہے, میں تو 30 سال سے بھی کم ہے, تو 35 سال, تو مجھے کیسے ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے, مجھے کیسے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں. متھ ہے یہ. اچھا. یہ بھی سوچتے ہیں کہ جناب مجھے اگر چلو فرض کر لیں کہیں سے ای سی جی کروا لیا تو ای سی جی تو سب ٹھیک ہے, تو مجھے اس کے بعد کسی ٹیسٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے تو باپ دادا کے زمانے میں سے کوئی بیماری ہماری فیملی میں چلتی ہوئی نہیں آ رہی ہارٹ کی, تو ہم کیوں اس پہ آگے چلیں, ہمیں بھی نہیں ہو سکتی, ظاہر ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ جی ہماری تو فیملی میں کوئی بندہ 40 سال سے اوپر جاتا ہی نہیں ہے, ہارٹ اٹیکس جلدی ہو جاتے ہیں, تو میرے بھی چلا تو جانا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے اتنا. یہ متس ہیں سارے. ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ایڈریس کیا کہ ینگ ایج کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے, 30 سے 35 سال کے اندر. ینگ ایج میں یہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ پہلے سے ہوتا تھا یا آج کل کا لائف اسٹائل جو ہے وہ ینگ ایج میں زیادہ کروا رہے گا؟ دیکھیں ڈیزیز پیراڈائم شفٹ ہے, اور بڑا اوبویس پیراڈائم شفٹ ہے. اچھا. تو ہم جو بیماریاں پہلے جب ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ جو لیٹ ایج میں جا کے ہمارے آبزرویشن میں آتی تھیں یا ہمارے ٹیچرز ہمیں ان پہ پڑھاتے تھے, اب تو وہ بہت جلدی ایج میں آنا شروع ہو گئی ہیں. ہم آئے دن ہر دوسرے تیسرے کوئی نہ کوئی نوجوان جو ایون 20s 30s کی ایج میں ہوتے ہیں وہ ہارٹ اٹیکس کروا کر آ جاتے ہیں, اور وہ ایسی بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں. کئی دفعہ ان کو ریسکیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ واقعی اس ایج میں. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل اس طرح کا ہو گیا ہوا ہے, ہماری یوتھ میں بہت سارے ایسے پرابلمس پیدا ہو گئے ہیں, تو جس کی وجہ سے ان میں یہ بیماریاں اسپیسیفک ان پرابلمس کو آپ ایڈریس کر پائیں گے. یوتھ میں جو پرابلمس پیدا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ارلی یہ جو ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ویسے لائف اسٹائل میں کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ آرام پسند ہو گئی ہے, کام چور ہو گئے ہمیں. ہم لوگ فزیکل ایکٹیویٹی کے بالکل قائل نہیں رہے. جس کے پاس 10 منٹ ہوتے ہیں وہ واک کرنے سے بہتر سمجھتا ہے کہ میں ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنا کچھ ٹائم گزار لوں, میں موبائل پہ اسکرولنگ کر لوں, میں تھوڑا بہت اپنا فیس بک وغیرہ یوز کر لوں. یہ چیزیں آبویسلی ٹھیک ہیں, ان کو سائڈ بائی سائڈ کرنا چاہیے, لیکن ایکچولی یہ ہماری جو فزیکل ایکسکرشن تھی, جو ہمارے جسم کے لیے ایک فوڈ تھا, جو اسپورٹس کی ایکسرسائز کی شکل میں, وہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اسپورٹس گراؤنڈز وغیرہ, اور ان سے زیادہ رش آپ کو نظر آئے گا انٹرنیٹ کیفیز میں, اور تو فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے. فوڈز دیکھیں ہماری کس طرح کی ہوتی جا رہی ہیں. شوگری ڈرنکس, آپ اسی کو کہیں پانی کی بوتل پانی پینا ہے, وہ پانی سے انکار کر دے گا. ہاں اس کو کوک آفر کریں گے تو کہے گا میں ضرور پیوں گا. کولا ڈرنکس پیے گا, شوگری ڈرنکس پیئیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یوتھ میں بڑھتی ہوئی فرسٹریشن اور سائیکولوجیکل مسائل ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہماری یوتھ میں اسموکنگ بہت زیادہ کامن ہو گئی. اب تو بلکہ اس سے نیکسٹ لیول پر جانا شروع ہو گئے ہیں. اسموکنگ سے بھی آگے یہ ویپنگ وغیرہ شروع ہو گئی ہے. الگ سے ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی پچھلے ہفتے لاہور میں کھلا نارملائز اتنا کر دیا کہ ویپنگ کانفرنس ہوئی ہے لاہور کے بہت بڑے سرکاری ادارے کے اندر, اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسموکنگ یا سگریٹ کا الٹرنیٹ ہے, یہ اس سے کچھ نہیں, بڑا کول بھی لگتا ہے, اور بڑے بلکہ کلاس رومس کے اندر بھی لوگ لے کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی کوئی اتنی وہ ممانعت بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ سگریٹ کو ایک زمانے میں لوگ دیکھ کے جو ہے نا بزرگ کو دیکھ کے نیچے گرا دیتے تھے یا جیب میں ڈال لیتے تھے. ویپ تو وہ تو بڑا کول ایک وہ چیز سامنے آ رہی ہے, تو یہ کیا کم نقصان دہ ہے, کیا ہے اس کا؟ دیکھیں اس حوالے سے دیکھیں تو سگریٹ تو ایک بلیسنگ نظر آتا تھا.
मतलब सिगरेट एक blessing था, वो vape क्या मैं आपको बताता हूँ, वो सोशल स्टिग्मा तो समझा जाता था ना जी। मतलब आपको ये तो शर्म आ जाती थी कि किसी के सामने बैठ के सिगरेट नहीं पियेंगे, वो वेप ने तो वो शर्म ही है ख़त्म कर दी। अच्छा मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं कि जो सिगरेट है ना जी, उसमें कहा जाता था कि 7,000 से ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हैं। अच्छा वेपिंग के बारे में ये है कि रिलेटिवली न्यू है, इस पर रिसर्च हो रही है। मैं आपको 2022 का डेटा आपके साथ शेयर करूं। 2022 में जो CDC ने, सेंटर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उन्होंने 2800 डेथ्स रिपोर्ट की जो सेकेंडरी टू लंग इंजरी थी, जिसको इवैली कहते हैं, इवैली ई सिगरेट या ई सिगरेट एसोसिएटेड लंग इंजरी, ठीक है जी, ई सिगरेट और वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी, इवैली का नाम उसको दिया गया। तो उसमें ये सारे वही थे लंग इंजरीज। अभी तक जो चीज़ें इंटरेस्टिंगली सामने आई हैं वो शॉर्ट टर्म में डायबिटीज़ है। अच्छा आपको बड़ी हैरानी होगी कि जो वेप का जो लिक्विड है वो इट्स रिच इन ग्लिसरीन कंटेंट। तो ये जो फ्यूम्स और ये जो उससे जो वेपर्स बनते हैं वो बेसिकली उसके लिए ग्लिसरीन यूज़ की जाती है, या कोई और इस तरह का कोई केमिकल मटेरियल जो बन करता है। अब आप ये इमेजिन करें कि आप ग्लिसरीन का एक चम्मच भर के रोज़ाना इनहेल कर लें। आपने खाना है तो वो मैदे में जाएगा, ज़ाहिर डाइजेस्ट होगा, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होगा, ये तो आप इनहेल किए चले जा रहे हैं। तो उसकी वजह से लोगों में डायबिटीज़ का इंसिडेंस प्रीपोन होता चला जा रहा है, डायबिटीज़ अर्ली आ रही है। फिर ऑब्वियसली अभी इस पर रिसर्च हो रही है, इसमें ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो कि लंग कैंसर रिलेटेड हैं। एक और बीमारी होती है जिसको COPD कहा जाता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है जी। स्मोकिंग में मतलब स्मोकर्स में ये बीमारी बहुत कॉमन पाई जाती थी जो सिगरेट स्मोकिंग है। अच्छा वेप वालों में ये उससे ज़्यादा है। अच्छा। सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं उससे ज़्यादा वेपर्स में या वेपिंग करने वालों में ये COPD पाई जाती है। तो ये पता नहीं किसने ये कह दिया कि ये सेफ़ है, और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि यूथ के लिए ये बड़ी अट्रैक्शन है जी। उसमें आप ये देखें कि एक बंदा जो एक सिगरेट पीता था और उसको कोई शर्म या थोड़ी बहुत होती थी तो 4-6 घंटे बाद दूसरी सिगरेट पीता था। अब वेप को तो वो ये समझते हैं ना कि ये तो कोई है ही नहीं मसला। तो आप अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने क्लिनिक में, अपनी गाड़ी में, अपने काम करने की कहीं पर भी बैठ के आप वेपिंग शुरू कर दें तो आपको कोई चेक करने वाला नहीं। सिगरेट मैंने इसलिए कहा कि ब्लेसिंग थी, एटलीस्ट स्मेल तो होती थी, लोगों को पता चलता था कि कोई सिगरेट पी रहा है यहाँ पे। सर किसी वीडियो में अगर हमारे यहाँ किसी गेस्ट ने सिगरेट पिया है, नीचे हज़ारों कमेंट्स आते थे कि यार कम से कम ये सिगरेट हटा देते या शर्म आनी चाहिए। इस तरह कोई वेप पी रहा हो तो कोई कमेंट नहीं आता, किसी को कोई नहीं लगता कूल लग रहा है, फैशन वेप हो गया, शीशा हो गया। आप देखें, आप चले जाएं, आप वहाँ पे शीशा कॉर्नर्स बन गए हैं रेस्टोरेंट्स में, और वहाँ पे खुलेआम बैठे हुए लोग शीशा स्मोकिंग कर रहे हैं। अब ये तो इस पे तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल है कि थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इन चीज़ों को रेगुलराइज करने के लिए। और लेकिन ऑब्वियसली इनका सिग्निफिकेंट हेल्थ डैमेज है। तो ये इसको हम तो अपने प्लेटफॉर्म से मेडिकली तो उसके जो हैज़र्ड्स हैं, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो तो हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन उस पर जो भी मतलब ज़ाहिर रेगुलेशन, बिल्कुल रेगुलेशन होनी चाहिए। आप बल्कि अपने आसपास अगर ऑब्जर्व कीजिएगा कि जिन दुकानों में सबसे ज़्यादा इजाफा हो रहा है ना वो वेप शॉप्स हैं, बड़ी फैंसी किस्म की, बड़ी खूबसूरत किस्म की। सर आप मोबाइल का कार्ड डलवाने चाहें, रिचार्ज करवाने, तो उसने वेप रखे होते हैं वहाँ पे और मतलब वो आपको बताएगा भी सही कि इससे ज़्यादा इसकी सेल हो रही है। सही बात है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके ऊपर ये वो यूथ को खुद ही, लोगों को खुद ही, कंज्यूमर्स को आंखें खोलनी चाहिए। सर अभी आप एक और मशीन का जिक्र कर रहे थे कि कोई मशीन आई है और उसने जो है वो सारा प्रोसेस बड़ा ईजी कर दिया है। पता नहीं वो भी एक मिथ है कि नहीं, उस पर हज़ारों व्यूज़ भी आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं जिससे बड़ा मसला हल हो गया। वो क्या मशीन है और क्या चीज़ है, ज़रा वो फिनोमेना प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। अहमद साहब मैं आपको बताऊँ, मैं 2004 में जब मैंने 2006 में मैंने जब कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग लेना शुरू की तो मेरे पास 2 साल पुरानी बुक थी। उस बुक में लिखा हुआ था कि बहुत सालों से, ओवर सेवरल ईयर्स, ये तरीका इलाज ज़ेर इस्तेमाल है, लेकिन ये पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सका। तरीका इलाज? इसको EECP कहा जाता है। EECP कहा जाता है। तो एनहांस एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल पल्सेशन, एनहांस एक्सटर्नल कॉर्पोरियल पल्सेशन। सही है। अच्छा उसमें अब ये हुआ कि ये ऐसा कुछ नहीं था। अभी पिछले दिनों कुछ वीडियोस इस तरह की सर्कुलेट कर रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल नया तरीका इलाज है और इसके ज़रिए आप बाईपास से जान छुड़वा लें और आप स्टेंट से जान छुड़वा लें। वो इस हद तक डैमेजिंग था कि हमारे पास होता ये था कि हम देखिए अपने बॉडी के साथ फिडल करवाने को कोई तैयार नहीं। आपका नाखून टूटा हो, आप एक सर्जन के पास जाएं, वो कह के जिसको उखाड़ दो, ऑब्वियसली वो एक उसका मैकेनिकल सोल्यूशन बता रहा है आपको। उसके साथ आप किसी और से कोई और आपको कह दे कि जी नहीं इस पे तो मैं ट्यूब कर दूंगा या इस पे तो मैं दम कर दूंगा तो वो आपका ठीक हो जाएगा, तो आप नेचुरली उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अपनी बॉडी के साथ फिडल करवाने को कोई तैयार नहीं होता। ऐसे ही। तो ये वो सारे लोग जिनको, अच्छा उन वीडियोज़ ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन की कि लोगों ने धड़ाधड़ फ़ोन और कि जी आपने स्टेंट लगा दी, आपने तो बाईपास एडवाइस कर दिया, वो तो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी।
بڑی مشکل سے لوگوں کے ذہن سے یہ اثر. اچھا ہوتا یہ ہے کہ اس علاج کے چکر میں پہلی تو بات یہ کہ وہ اتنا کو کنوینئنٹ علاج نہیں ہے. کسی دن اس کی کوئی ویڈیو چلا کر دیکھیں نا جو مریض کے ساتھ جو بن رہی ہوتی ہے اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ہیزرڈز ہیں, سگنیفیکنٹ ہیزرڈز ہیں اس کے. تیسرا جو نقصان یہ آتا ہے کہ اس میں اپنا جو ایکچوئل ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈیلے کر دیتے ہیں, وہ ڈیزیز بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر یہی لوگ جب کسی خدا نخواستہ ایمرجنسی کے ساتھ ہاسپٹلز میں لینڈ کرتے ہیں تو انیشیل جو ٹریٹمنٹ اسٹریٹجی جو ان کو شاید فزیشین آفر کر رہا تھا وہ اس وقت اس سے بھی آگے جا چکے ہوتے ہیں, اور پھر واقعی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ ایک طریقہ علاج ہے, ہم اس کو بالکل ڈسکریج نہیں کرتے. لیکن وہ لوگ جو اس حد تک جن کی نالیاں خراب ہو چکی ہوں, دل کی نالیاں اینجیوگرافی پہ, کہ ان کے لیے نہ بائی پاس کی آپشن موجود ہو, نہ ان کو کوئی اسٹینٹنگ کے ذریعے کوئی ریلیف دیا جا سکے, اور اوبیسلی وہ میڈیکلی بھی ٹریٹمنٹ ان کا ریفریکٹری ہو چکا ہو, تو ان میں پھر مطلب یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ شاید انہیں گڈ ہوپ کہ ان کو اس سے فائدہ ہو. صحیح ہے سر. ایک لے مین ہے یا جو بھی کوئی عام انسان ہے اس کو ساتھ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا ایپیسوڈ ہو, کوئی کارڈیاک یا ہارٹ اٹیک وغیرہ آئے, فوری طور کے اوپر اس کو کیا کرنا چاہیے خود سے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں چاہوں گا ہمارے لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہو کہ ہارٹ اٹیک کی ابتدائی علامات کے بارے میں ان کو اندازہ ہو. پلیز بتائیے. تو مطلب سینے میں درد کا ہونا, دباؤ کا ہونا, چھاتی میں سینٹر میں, گلے, کندھے, جبڑے, پیچھے یہ دونوں بازوؤں میں, شولڈرز میں, ہاتھوں میں, اس پورے مطلب ان باڈی کے اپر سیگمنٹ میں کہیں پر بھی ہونے والی درد دل کی ہو سکتی ہے, تو اس کو اگنور نہ کیا جائے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہونے والی ہر درد کو دل سمجھے, لیکن جو ان یوزول ایسی فیلنگ ہو. اچھا اس کے بعد عام طور پر یہ سینے کے درمیان میں چھاتی میں دباؤ کی صورت میں آنا, ساتھ میں پسینے آنا, گھبراہٹ ہونا, متلی ہو جانا, الٹی ہو جانا, بلڈ پریشر کا لو ہو جانا, غنودگی ہو جانا, سانس کی تکلیف شروع ہو جانا ساتھ میں, یہ علامات دل کی تکلیف کی ہو سکتی ہیں. ایسا کچھ ہو تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فوری طور پر آپ میڈیکل ہیلپ سیک کریں. میڈیکل ہیلپ اگر آپ امیجیٹلی خود کر سکتے ہیں تو کریں, ورنہ ایٹ لیسٹ اپنے گھر میں کسی فیملی ممبر سے یہ ضرور شیئر کریں. ہمارے پاس اس طرح کیسز آتے ہیں, مڈ نائٹ میں احمد صاحب 4 بجے ہارٹ اٹیک کا مریض آئے گا, پوچھیں گے کہ جناب کب سے تکلیف چل رہی ہے, تو کہیں گے جی شام 6 بجے سے. ان کو کہیں گے یار آپ کو کس چیز نے روکے رکھا کہ 10 گھنٹے بعد آپ آئے, تو کہیں گے جی وہ تکلیف تھی, میں نے کہا بچے پریشان نہ ہوں, یہ نہ ہو وہ, مطلب جس طرح کے ہمارے پیرنٹس کی. تو کسی فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ فوری طور پر ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کوئی معدے کا السر وغیرہ نہیں ہے یا جن کو ڈسپرین سے الرجی نہیں ہے, وہ ایک ڈسپرین کی گولی لے لیں. اور ان کو کوئی بلیڈنگ ہیزرڈز وغیرہ بھی اگر پہلے نہیں ہو چکے, کہیں سے کوئی بلیڈنگ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, چونکہ ڈسپرین ایک بلڈ تھنر ہے. اور اس کے بعد یہ کہ جو نون پیشنٹس ہیں جن کو دل کی تکلیف پہلے ڈاکومنٹ ہو چکی ہے, ان کو تو ہم عام طور پر یہ ایڈوائز کر کے بھیجتے ہیں کہ اینجیسڈ کی ایک گولی ہوتی ہے جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے, نائٹریٹ, وہ اپنے پاس رکھیں. ایسی کوئی تکلیف ہو تو اس کو زبان کے نیچے رکھیں, اور ایز ارلی ایز پاسبل میڈیکل ہیلپ اپنی سیکھ کریں, تو تاکہ یہ کہ فوری طور پر ٹریٹمنٹ جو بھی اس کو کیا جا سکے. ایسے مریض کو کھلی فضا میں بٹھانا چاہیے. کوئی ٹائٹ کپڑے اگر پہنے ہوں تو فوری طور پر ان کو ریلیکس کر دیں. اگر خدا نخواستہ اس دوران میں کوئی فٹ پڑ جاتا ہے مریض کو, کیونکہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں فٹ بھی پڑ سکتا ہے, تو اس کو خدارہ زمین پر لٹا کے اس کے منہ میں پانی ڈالنے سے, اس کو زبردستی کچھ کھلانے پلانے سے اسے اوائڈ کرنا چاہیے. تو ایک جنرل جو انکانشیس مریض کی کیئر ہوتی ہے وہ کریں, کروٹ پہ دلا دیں ان کو. اور اگر سانس کی تکلیف زیادہ ہو رہی ہے, یہ بات میں بار بار کہوں گا, اگر سانس کی تکلیف ہو رہی ہے اور آپ ان کو ہاسپٹل ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو زبردستی لٹا کے مت لے کر جائیں. ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ سانس کی تکلیف, جس کو پلمونری ایڈیما کہتے ہیں, مریضوں کو لے کر آتے ہیں ہاسپٹل میں. ایسے مریض کو لٹانا ایسے ہی ہے جسے آپ خود اس کا گلا دبا دیں. ان کو لٹاتے ہیں, وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی سانس بیٹھنے سے, پھر زبردستی ان کو لٹا دیتے ہیں کہ جی نہیں آپ تو مریض ہیں, آپ لیٹ جائیں. تو سانس کی تکلیف اگر کسی کو ہے تو اس کو بٹھا کے کمفرٹیبل پوزیشن میں ریکلائن کر کے اس کو 45 ڈگریز پہ, یا ایٹ لیسٹ 45 نہیں تو بٹھا ہی دیں ان کو کم از کم, ان کو جب تک وہ ڈیفینیٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کو اویلیبل ہو جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ تو بڑے لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے, اس کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ریسٹ کریں, لیٹیں, اور وہ بیچارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارنے والی بات ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب یہ اسپیشل پاپولیشن ہوتی ہے, پریگنینسی کے اندر بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پریگننٹ خواتین جو ہیں, چونکہ ان کی فزیکل سائنس تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کر اس وقت چل رہی ہوتی ہے, تو کچھ مسائل ایسے ہیں جو اس 9 months کے ڈیوریشن کے ساتھ مخصوص ہیں, تو ان کا ٹریٹمنٹ بھی تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے ایک عام ایک خاتون کی نسبت. تو جو سوال اس کی طرف آتا ہوں جو آپ نے پوچھا کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ہو سکتا ہے پریگنینسی کے دوران ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, ہم نے ایسے ہارٹ اٹیکس دیکھے ہیں, لیکن ان کا ٹریٹمنٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اس طریقے سے نہیں کیا جاتا جیسے روٹین ہارٹ اٹیکس کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. اس صورت حال میں یہ ہے کہ علامات تو یوزلی وہی دل کی ہی ہوں گی, وہی جو میں نے بتایا, سینے میں درد ہونا, چھاتی میں درد ہونا. پریگننٹ خواتین میں کچھ مسائل پریگنینسی سے ریلیٹڈ ہارٹ کو انوالو ایسے کر لیتے ہیں جو عام طور پر نہیں ہوتے.
فار ایگزامپل بلڈ پریشرز کا مسئلہ. ایک خاتون پہلے اس کا بلڈ پریشر ٹھیک رہتا رہا, پریگننسی ہوئی اور اس کے بعد اس کا بی پی بڑھنا شروع ہو گیا, اس کو پریگننسی انڈیوس ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے. عام طور پر یہ بیماری چونکہ بلڈ پریشر کی علامات یوزلی کم ہوتی ہیں تو پتہ نہیں چلتی, اور پھر اگر اینٹی نیٹلز پراپر کسی ڈاکٹر کے پاس وہ نہیں جا رہے تو یہ سامنے ہی نہیں آتا معاملہ. ہاں یہ اس وقت سامنے آتا ہے جب یہ کسی کمپلیکیشن کی شکل میں سامنے آتا ہے. اس کو اس وقت پری ایکلمشیا کہتے ہیں, وہ بڑی ایک خطرناک سی اسٹیٹ ہوتی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ بلڈ پریشر مانیٹر کرنا چاہیے پریگنینسی میں. نمبر دو پریگنینسی سے ریلیٹڈ ایک پرابلم اس طرح کی بھی ہے جس میں ہارٹ کے پٹھے خود بخود کمزور ہو جاتے ہیں, اس کو پیری پارٹم کارڈیومایوپیتھی کہا جاتا ہے. یہ مسئلہ بھی اتنا ان کامن نہیں ہے, ہم دیکھنے میں ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ اس صورتحال میں بھی آتے ہیں. پھر پریگنینسی میں بعض دفعہ ایسا ہے کہ ایک خاتون جس کو پہلے سے بیماری چلتی آ رہی تھی لیکن وہ اپنی روٹین ہیلتھ میں چل رہی تھی, جب پریگنینسی میں اس کے جسم کی ریکوائرمنٹس بڑھتی ہیں, اس کے ہارٹ کو زیادہ کام, تو وہ آبویس ہو کر سامنے آ جاتی ہیں. تو اس میں پھر سانس کی تکلیف کا ہونا, جسم پہ کچھ سوزش تو پریگنینسی میں ہو جاتی ہے, لیکن ایکسٹرا آرڈنری سوزش ہونا, سانس کی تکلیف بہت زیادہ ہو جانا, بلڈ پریشر کا لو ہونا, تو ایسی علامات میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہماری جو ڈاکٹرز تو کرتی ہیں, جو گائنیکالوجسٹ پراپر ٹرینڈ ہوں گی, لیکن جو ہماری ٹی بی ایز ہیں جن کو ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس کہا جاتا ہے, مڈ وائفز ہیں جو پیریفریز میں, جو کہ ہماری بڑی پاپولیشن کو کیٹر کر رہی ہیں, ان کو اس سلسلے میں خاص ٹرین کرنا چاہیے, ان کو اویئرنیس ان کی دینی چاہیے تاکہ ان ٹرن وہ اپنی جنرل پبلک کو, اس پبلک کو کنوے کریں اور معاملے کو پہلے ہی مطلب نپ دیول جیسے کہتے ہیں ان دا بٹ, تو معاملہ جب شروع ہے ساتھ ہی دیکھ لیا جائے. تو پریگننٹ خواتین کو ان علامات کے بارے میں ضرور آگاہ کرنا چاہیے. بالکل, آپ نے بڑا امپورٹنٹ آگاہ کیا. درمیان میں اپنے بلڈ پریشر کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ بھی الگ سے بڑا ایڈریس ہونے والا ایشو ہے. اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا, اور اسپیشلی کیا سائیکولوجیکل ریزنز بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہیں آج کل, جو بڑا ہوا ٹینشن ہے یا انگزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے, یہ الگ چیز ہے یا کوئی؟ بالکل ہے. بلڈ پریشر کا یہ ہے جی کہ ہم کنونشنلی اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں دو تو مین اس کی جو کازز ہیں, ایک تو وہ ہیں جو ماڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں, ایک ہیں جو نان ماڈیفائبل ہیں. نان ماڈیفائبل سے مراد جینیٹکس ہیں, ایتھنیسٹی ہے, اس کے بعد جینڈر ہے, یہ نان ماڈیفائبل. ہاں ماڈیفائبل رسک فیکٹرز جو ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ وہ ہے جو آپ نے جس کا نام لیا سائیکولوجیکل جو ایلیمنٹس ہیں. باقی اور بھی ہیں, جیسے کسی کو وہی سیڈنٹری لائف اسٹائل, بیٹھے رہنے کی عادت ہونا, ایکسیسو سالٹ انٹیک ہے, پھر ڈائبٹیز ہو گئی بھی, اس کے بعد یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, اسموکنگ ہے, یہ ساری چیزیں ماڈیفائبل رسک فیکٹرز میں آتی ہیں. ایک جنرلی ہماری جو سوسائٹی کا آج کل ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ انڈیویجول لیول پر بھی اور جنرل لیول پر بھی آپ دیکھیں کہ اسٹریس کا لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور انگزائٹی, اسٹریس, اس میں کچھ جاب ریلیٹڈ, جن کے پاس جاب ہے وہ جاب ریلیٹڈ اسٹریس میں پڑے ہوئے ہیں, جن کے پاس جاب نہیں ہے وہ تو ویسے اسٹریس میں ہیں. بچے اگر آپ دیکھیں, بچے ایگزامز سے پہلے اس حد تک اسٹریسڈ ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے ان کو بیگز دیے جاتے ہیں, وہ ایگزام سے پہلے کئی دفعہ یہ دیکھتے ہیں, ہمارے تو میڈیکل پروفیشن میں بھی ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ لوگ ایون یہ ہے کہ اس حد تک انٹینس آف ایموشنس پر اور فرسٹریشن پہ چلے جاتے ہیں کہ سوئسائڈل اٹیمپٹس کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور یہ چیزیں پھر مطلب اگر اس حد تک نہیں آگے گئیں تو پھر ڈیفینیٹلی بلڈ پریشر میں تو اضافہ کریں گی. تو میرا خیال ہے کہ اسٹریس مینجمنٹ جو ہے نا جی, اس کو ہماری یوتھ کو خاص طور پہ اسکول لیول پہ مطلب ارلی جو ایجوکیشن لیولس پر نہیں, اسکول لیول پہ یا پھر یوتھ کے اندر بلڈ پریشر تو میرا خیال نہیں ہوتا, یا ان کو دیکھیے بالکل ہوتا ہے. ہمارے پاس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا احمد صاحب کہ ہماری جو بہت ساری بیماریاں ہیں وہ اپنا پیراڈائم ہی شفٹ کر گئی ہیں, ایج پیراڈائم. ہمارے کلینک پہ ہر دوسرے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا نوجوان جو 20-25 سال 23 سال 26 سال کی ایج کا ہوتا ہے وہ ہائی بلڈ پریشر لے کر آ جاتا ہے. کنونشنلی تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ جو پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ گردے کی خرابی ہے, کوئی پیدائشی ہارٹ کے پرابلمز ہیں, وہ بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں, لیکن ہم ان کو ہر طرح کا ورک اپ کر چکتے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی آئیڈینٹیفائبل ریزن نہیں ہے, اور پھر ہم الٹیمیٹلی ان کو اسینشل ہائپر ٹینشن یا جو ایک عام جو بلڈ پریشر کی بیماری اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں. تو ڈیزیز کا پیراڈائم شفٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ارلی ایجوکیشن, ارلی ہیلتھ اویئرنیس شروع کر دی جائے. بچوں کو بتایا جائے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ میں سالٹ کم رکھنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ جی نیند پوری کرنی ہے, آپ نے فروٹس لینے ہیں, آپ نے شوگری ڈرنکس, یہ جیسے ایک جنرلی جو ہیلتھ ایڈوائزری ہے بچوں کے لیول سے کیا جائے. پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو سکھاتے ہیں, وہ اپنے بڑوں کو خود ہی سکھا دیں گے. ایک بچے کو بتا دیا جائے اگر یہ کہ بیٹا سگریٹ جو ہے نا وہ خراب کرے گی, وہ اپنے باپ کو بھی سگریٹ نہیں پینے دے گا, پینے دے گا, گھر پہ جو ہے نا وہ ہنگامہ کھڑا کرے گا جب بھی وہ جائے گا کیونکہ ٹیچر نے بتایا. تو اس کے لیے یہ بھی کریں. ساتھ میں جو ہماری یونیورسٹی کالجز کے لیول پہ اسٹریس مینجمنٹ کی چھوٹی چھوٹی ورک شاپس کروانی چاہیے تاکہ وہ اس لیول سے کریں. تو باقی ان امپلائمنٹ کا اسٹریس تو ہے ڈیفینیٹلی, وہ تو پھر سوسائٹی کا حصہ ہی ہے, اور وہ اس میں
گورنمنٹ ہی کرے گی. سر یہ آج آ کے دوبارہ سگریٹ کا ذکر آ گیا ہے میرے دل میں, پھر ایک کوشچن آ گیا. سر آپ نے زندگی میں کتنے لوگوں کے سگریٹ چھڑوائے ہیں؟ ویسے یہ ول پاور پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا اس کا کوئی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا کس طرح, کیونکہ لوگ کو لت لگی ہوئی نہیں چھوٹتی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. جو اچھا نکوٹین کسی بھی چیز میں وہ ایڈکشن کر دیتی ہے. وہ سگریٹ میں ہے وہ سگریٹ میں کرے گی, وہ ویپ میں ہے وہ ویپ میں کرے گی. اور بھی جو طریقے ہیں نکوٹین یوز کرنے کے, جو نان سگریٹ جو طریقے ہیں, ای سگریٹ وغیرہ جو بھی, تو وہ ایڈکٹیو ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے جان چھڑانا بہت زیادہ مشکل ہے. تو لوگ آتے ہیں اور بڑے کھلم کھلا کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس تو علاوہ کو ہول گل کرو, اس پاسے نہ ہو, اس تو علاوہ کو گل کرو. لیکن ڈیفینیٹلی آپ ان کو, ڈاکٹر کا کام ایک پیغمبر جیسا ہوتا ہے, وہ اس کو کہتا رہے گا, اس کو ہیمرنگ کرتا رہے گا جب بھی وہ آئے گا کہ جناب یہ خطرناک ہے, یہ خراب ہے, یہ خطرناک ہے. اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ, اچھا ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ اگر 2 منٹ ہو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میں جب ٹریننگ کر رہا تھا تو ایک ہمارے پاس ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ لے کر آیا. بڑا نوجوان آدمی تھا, کوئی 46-47 ایج تھی اس کی. تو اس کا بھائی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو 2 سال اس سے چھوٹا تھا. تو کہنے لگا کہ انہوں کہہ دو سگریٹ چھاڑ دے, انہوں کہہ دو سگریٹ. میں نے کافی دیر اس پہ لگائی کہ بھائی سگریٹ چھوڑ دو, اس عمر میں تمہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا. خیر اس کے بعد اگلے دن جب میں صبح ڈیوٹی پر آیا تو میں جیسے ہی انٹر ہوا وارڈ میں تو اس نے مجھے اشارہ کر کے بلایا. تو ساتھ والے بیڈ پہ اس نے اشارہ کیا تو دیکھا تو وہی بھائی اس کا چھوٹا ساتھ والے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. تو میں نے کہا اس کو کیا ہوا, کہنے لگا انہوں بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ارے تو پوچھو سگریٹ تو نہیں پیندا سی, میں کیوں چھڈا سگریٹ. یہ ویسے میں نے سنا ہے اس میں بہرحال جینیٹکس رول پلے کرتی ہے, کیونکہ ہارٹ ڈیزیزز میں ایک بڑا رول جینیٹکس کا ہے. تو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جائیں, ہم اپنے حصے کا کام تو کرتے جائیں. وہ سگریٹ چھوڑ ہی دیں گے. ان کو کاؤنسل, ایسے بہت سارے پیشنٹس ہیں ہمارے فالو پر جنہوں نے چھوڑ دی کہ ڈاکٹر صاحب ہے چھڑ دیتی. عام طور پر کوئی ایموشنل اس طرح کا کوئی کلو مل جاتا ہے ڈاکٹر کو, اگر وہ تھوڑا سا بیٹھ کے مریض کے ساتھ ٹائم گزارے جس کو وہ یوٹیلائز کر کے اس کی سگریٹ چھڑوا سکتا ہے. تو وہ ایموشنل کلو عام طور پہ بچے ہوتے ہیں, فیملی ممبرز ہوتے ہیں. تو بہت سارے پیشنٹس ہیں. اس میں مطلب آپ لوگوں کو تھوڑا سا سائیکولوجیکلی پلے کرنا ہوتا ہے, ذرا بڑا اسمارٹلی اس کو دیکھنا ہوتا ہے. سر لاسٹ میں سر اینجیوگرافی بڑا ایک ایشو بھی ہے, اس کو ایڈریس بھی ہونا چاہیے کہ یہ بیسکلی تو عام آدمی کے لیے سمجھا دیں کہ اینجیوگرافی بیسکلی ہے کیا, اور یہ کیا ہر ہارٹ پیشنٹ کو یا پھر جو بھی اس سے گزرا ہوتا ہے اس کو کروانی چاہیے. دیکھیں نالیوں کی ڈائریکٹ اسیسمنٹ کو اینجیوگرافی کہا جاتا ہے. وہ جسم کی کسی بھی حصے کی نالیاں, وہ برین کی ہیں, وہ ٹانگوں کی ہیں, وہ دل کی ہیں, وہ گردے کی ہیں, اس کو اینجیوگرافی کہا جاتا ہے. ہم عام طور پر جو اینجیوگرافی مراد لیتے ہیں وہ چونکہ دل کی اینجیوگرافی ہوتی ہے, عام طور پر اس کو اینجیوگرافی کہہ دیا جاتا ہے. ویسے اس کو کورنری اینجیوگرافی کہتے ہیں. تو وہ تمام لوگ جن کو دل کی بیماری ہے یا جن کو دل کی بیماری کا شک ہے, سسپیشن ہے, ڈاکٹر اپنی اسیسمنٹ کے بعد ان کو کسی نہ کسی سٹیج پر بعض دفعہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو کوالیفائی کرتے ہیں اس کے لیے سرٹن پیرامیٹرز ہیں, کرائٹیریا ہیں. اگر وہ فلفل کر رہا ہے اس کی بیماری تو اس کو ظاہر ہے اینجیوگرافی ایڈوائز کی جائے گی. تو اینجیوگرافی طریقہ علاج نہیں ہے, یہ طریقہ تشخیص ہے. اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اینجیوگرافی کر کے صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ نالیاں ٹھیک ہیں, نالی کوئی تنگ ہے, کوئی ایک جگہ سے تنگ ہے, ایک سے زیادہ جگہ سے تنگ ہے, ایک نالی تنگ ہے ایک سے زیادہ. تو مقصد ہے کہ یہ ایک طریقہ علاج ہے, طریقہ تشخیص ہے, اس سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. اینجیوگرافی کرنے کے بعد ڈاکٹر اپنے مریض کو کمیونیکیٹ کرتا ہے, اس کو بتاتا ہے کہ جناب یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے اور اس کو اس طریقے سے علاج کیا جائے گا. تو یہ بھی ایک پبلک میں مت ہے کہ جی اینجیوگرافی کرا لی تو سب ٹھیک ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یا وہ جی اینجیوگرافی کرائی تو انہوں نے پمپ مار دیا, شریانوں میں پریشر مار دیا تو ہمارے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک بس وہ مسکنسیپشنز ہیں. تو اینجیوگرافی جب بھی کی جاتی ہے اوبویسلی اس کے پیچھے انٹینشن یہی ہوتا ہے کہ ٹریٹ کیا جائے, ود انٹینشن ٹو ٹریٹ اس کو کہتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر کوئی نالی والی تنگ ہے تو ڈاکٹر اس کو اس کا ٹریٹمنٹ تو بتائے گا. پھر اگر وہ نالی اگر تنگ ہے وہ اسٹینٹ کے ذریعے کھل سکتی ہے, جو کہ ایک چھوٹا پروسیجر ہے اور آلموسٹ ملتا جلتا پروسیجر ہے اینجیوگرافی سے ہی. تو اس کو اسٹینٹنگ کہتے ہیں, PCI اینجیوپلاسٹی بھی کہتے ہیں. یوزلی مریض کو کہا جاتا ہے کہ جی اس کو ساتھ ہی کروا لیں تاکہ اسی پروسیجر سے دوبارہ اس کو گو تھرو نہ کرنا پڑے. بعض دفعہ یہ ہے کہ بیماری زیادہ ہوتی ہے نالیوں میں تو پھر بائی پاس سرجری بھی ایڈوائز کی جاتی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا اپنے سننے والوں کو کہ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہے اسٹینٹ کا یا بائی پاس کا تو خدا رہا اس کو ضرور کروائیں. یہ کیوریبل ڈیزیز ہے, قابل علاج بیماری ہے. اس کو اپنے لیے کوئی حرف آخر یا یہ نہ سمجھ لیں کہ دنیا ختم ہو گئی ہے. بائی پاس اگر کسی کو کہا جاتا ہے اور بائی پاس کرا کے وہ اگر یہ رونا پیٹنا شروع ہو جائے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا اب تو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میں اپنے ایک دوست کو بیٹھا ہوا بتا رہا تھا کہ جناب ہمارے فالو اپ میں ایسے لوگ ہیں, ان میں ہر طرح کی سوسائٹی کے لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اس میں سیلیبریٹیز ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں جن کے بائی پاس ہو چکے ہیں, اسٹینٹ ڈل چکے ہیں
اور اگر ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں, آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یار یہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ. تو وہ ٹھیک ہے, آپ الحمدللہ آپ ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں اسٹینٹ کے بعد بھی, بائی پاس کے بعد بھی. 2-4 دن کی وہ دقت تو ہے, لیکن اس کے بعد لانگ ٹرم میں تو ایٹ لیسٹ آپ سیکیور ہو جاتے ہیں. نہیں صحیح بات ہے سر. لاسٹ میں بالکل اگر آپ ہم ڈیلی ویل بینگ کے بارے میں اور لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کے بارے میں کافی بات ہم نے کی ہے, باقی آپ نے اوور آل سمجھا دی ہے. اس حوالے سے اگر آپ تھوڑے سے گائڈ کر سکیں, ہمیں میسج دے سکیں کہ اپنا اوور آل لائف اسٹائل, اپنا سلیپ سائیکل, اپنا لائف سائیکل, ایٹنگ ہیبٹ, سلیپنگ ہیبٹ, یہ سارا کچھ, یہ اوور آل ڈیلی ویل بینگ کو امپروو کرنا ہیلتھ کے لیے کتنا امپورٹنٹ اور کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بیماریاں جو ہے نا وہ خاص طور پر ہارٹ سے ریلیٹڈ جو ہیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری پریونٹیبل ہیں, میجورٹی ان میں پریونٹیبل ہیں اور الحمدللہ کیوریبل بھی ہیں بہت ساری. تو پریونشن میں آپ نے اپنا تو پہلے تو ایٹیچیوڈ اپنا ٹھیک کریں نا, آپ اپنے آپ کو مطلب آپ تھوڑا سا ہیلتھ اورینٹیڈ کریں, اپنا لائف سٹائل ماڈیفائی کریں, اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں, اپنی جو ڈیلی کی لیونگ ہے اس میں کریں. تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ آپ کھانے پینے سے شروع کرتے ہیں, لائف جو مطلب آپ کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں ان کو بہتر کریں. اپنی ڈائٹ میں جو نان فیٹی جو اسنیکس ہیں جیسے نٹس ہیں, یوگرٹ ہے, ان کو لیں. جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں, بٹر ہے, چیز ہے, گھی ہے, ان کو کم کریں. اس کے بعد یہ کہ شوگری ڈرنکس ہیں, پانی کا اگر آپ کسی کو کہیں کہ جی گلاس پی لیں تو وہ کہے گا کہ جی میں نے نہیں پینا. ہاں اس کو کولا ڈرنک اگر آپ دے دیں تو وہ ہنسی خوشی لے لے گا, بلکہ پی کے کہے گا ایک اور ہے تو وہ بھی دے دیں. تو یہ ایٹیچیوڈ ہے, اس کو بریک کرنا چاہیے. اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں, اپنا فروٹ جوسز لیں, فریش فروٹ جوسز آپ لے سکتے ہیں, تو فروٹس کا استعمال زیادہ رکھیں. باقی یہ تلی ہوئی ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہیں, جو بسکٹس ہیں, بیکریز ہیں, ڈیپ فرائیڈ آئٹمز ہیں, پیزاز ہیں, جو یہ فاسٹ فوڈز ہیں, یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ڈینجرس ہیں. تو میٹھی چیزیں بھی, میں کچھ دن پہلے کسی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, مشتاق یوسفی صاحب کا میں نے وہاں ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ دنیا میں جتنی لذیذ چیزیں ہیں وہ آدھی مولویوں نے حرام کر دیں, آدھی ڈاکٹرز نے حرام کر دیں. تو ان کا اشارہ اسی طرف تھا. تو وہ مطلب وہ ساری چیزیں جو بظاہر بڑی چسکے دار لگتی ہیں. تو آپ سمپل خوراک رکھیں, اپنے لین پروٹینز جو ہیں جیسے چکن ہے, فش ہے, اس کے بعد لینٹلز ہیں, اس کے بعد سیلڈز ہیں, فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, یہ اپنی ڈائٹ میں زیادہ رکھیں. واک کریں, ایکسرسائز کریں. سٹنگ یہ یاد رکھیے گا از نیکسٹ ٹو اسموکنگ. اسموکنگ کی بات ہو رہی تھی تو سٹنگ از نیکسٹ ٹو اسموکنگ کہا جاتا ہے, کہ سٹنگ بیٹھے رہنا, سیڈنٹری لائف اسٹائل. تو جو ہیلتھ ایڈوائزریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہر 10 منٹ بعد آپ اٹھ کے جو ہے نا کچھ اسٹیپس اپنے لیں, تاکہ یہ ہے کہ آپ کی سرکولیشن بھی ٹھیک رہیں. سٹنگ از نیکسٹ ٹو اسموکنگ, سٹنگ از نیکسٹ ٹو اسموکنگ, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. لوگ بھی یاد رکھیں اس کو, 10 منٹ کے جو ہم تو سر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں, کہ یہ اتنی ہی ڈینجرس ہے جتنی کہ اسموکنگ ہے. تو مطلب آپ بیٹھنے کی عادت کو کم کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ سلیپ اچھی لیں, سلیپ اچھی لیں, 6-7 گھنٹے کی سلیپ آپ کی ہونی چاہیے. اور اگر اسموکنگ کرتے ہیں تو فوراً کوئٹ کریں. الکوہل جو ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. سوسائٹی میں انفارچونیٹلی یہ بھی بہت کامن ہوتی جا رہی ہے. صحیح ہے. اور باقی اسٹریس مینجمنٹ کو کریں. اپنی اگر جاب ریلیٹڈ اسٹریس ہے اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا. جاب کو ریلوکیٹ کرنا تو پاسبل کم ہی ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ بیٹھ کے آپ تھوڑا میڈیٹیشن پہ, نماز کی طرف دھیان دیں. کچھ اسٹریس ریلیونگ کوئی ایکٹیویٹیز اپنے یوٹیوب سے کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیں, اس کو کریں. باقی یہ ہے کہ واک آپ کی ایٹ لیسٹ 30 to 45 منٹس کی واک, اگر آپ 7 دن نہیں کر سکتے تو 6 دن کر لیں, 6 دن نہیں کر سکتے تو 5 دن تو ضرور کریں. برسک واک کرنا کافی ہے. ایکسپینسو جمز وغیرہ ظاہر ہے اوبیسلی یہ پھر ایک نیکسٹ لیول کی چیزیں ہیں, اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, لیکن اگر نہیں کر سکتے تو واک آپ کی سفیشینٹ ہے. 40-45 منٹس کی واک اگر آپ کرتے ہیں روزانہ 5 سے 5.5 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ, تو وہ آپ کے لیے سفیشینٹ ہے. اچھا, ویسے پچھلے دنوں کو کہہ رہا تھا کہ واک کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا آپ کو. نہیں, یہ برسک واک جس سپیڈ پر میں بتا رہا ہوں یہ ریکمینڈڈ ہے, اور یہ ایزیسٹ انٹروینشن ہے. یہ ایزیسٹ, آپ کی ڈائبٹیز بہتر ہو جائے گی, آپ کے بلڈ پریشر نیچے آ جائیں گے, آپ کی سلیپ بہتر ہو جائے گی, آپ کے ایک اوور آل آپ کی اپیرنس اور آپ پرسنالٹی کا, آپ کے موڈ پہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے. یہ سارے فائدے واک کے بتا رہے ہیں. یہ واک کے سارے فائدے. تو اوبیسلی پھر سگریٹ اور ویپس کو نو کریں. جی سر, آپ نے ہر جگہ ذکر کر دیا, نکوٹین کا بھی, بہت ساری اور بھی چیزیں. کیفین کا ذکر آپ شاید کرنا بھول گئے, کیونکہ ہم نے جا کے کافی پینی نہیں جا کے بھی شاید, اس لیے ہم سارے اس کا ہماری لائف اسٹائل کا حصہ ہے. کیفین ایڈکشن جو ہے, چائے کی ایڈکشن, چیاشی جو چل رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کے بارے میں دیکھیں مطلب اوبیسلی یہ اس کو کمپیئر تو نہیں کیا جا سکتا اسموکنگ کے ساتھ, کہ جس حد تک وہ ٹاکسک ہے. ایک گلیسریول کے طور پہ ٹھیک ہے, میں اس کے بارے میں زیادہ اس لیے بھی نہیں بولوں گا چونکہ میں خود کافی ایڈکٹ ہوں. تو لیکن بہرحال کافی جو ہے, جو بلیک کافی ہے, یہ تو ہارٹ کے لیے اچھی ہے. بلیک کافی تو بہت سارے ڈائٹری پروگرامز میں بھی, اور جو یہ جو
ویٹ ریڈکشن کے پروگرامز ہیں اس میں بھی ایڈوکیٹ کی جاتی ہے. تو بلیک کافی جو ہے وہ استعمال کریں آپ. چائے جو ہے وہ آپ ایک ماڈریٹ کنزمپشن چائے کی 1 سے 2 کپس روزانہ کے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کرنے میں. چائے کا بھی یہ ہے کہ بہرحال مطلب بلڈ پریشر تو تھوڑے بہت اس سے بھی بڑھتے ہیں, لیکن وہ آبویسلی اس حد تک تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے اف یو ہیو ٹو چوز ادھر آف دا ٹو اسموکنگ اور چائے میں سے, تو وہ چائے مطلب چائے زیادہ پریفریبل ہوگی کیونکہ بہرحال اتنی ٹاکسک نہیں ہے. تو ایک ماڈریٹ کنزمپشن آپ اس کی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر بھی ہوئی ہیں اور بڑا ماشاء اللہ مفید سیشن رہا ہمارا. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جناب. ایپیسوڈ آپ نے دیکھیے, کسی بھی بات سے اگریمنٹ ڈس اگریمنٹ ہو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ان شاء اللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. زبردست ہو گئی, 40 منٹس پلس آئی تھنک چلا گیا. اچھی چیزیں نکل گئی, کافی نئی باتیں مجھے پتہ لگی.